بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے حج اور عمرے کا مختصر طریقہ ذکر کریں گے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں آگاہی بھی ہو اور ہمارے وہ بہن بھائی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما رہے ہیں، وہ اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج ادا کر سکیں اور ان کا حج مبرور ثابت ہو۔ اس لیے کہ حج کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سفر حج پہ روانہ ہونے سے پہلے حج کے احکامات، حج کی تعلیمات، ان سے آگاہی حاصل کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ لِتَأْخُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر ملاقات نہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی مرتبہ حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، کیونکہ حج سن 9 ہجری کو فرض ہوا۔ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا اور مسلمانوں نے باندھا جائے گا اور جا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے گا۔ پھر 8 تاریخ کو یوم ترویہ کو حج کے لیے احرام باندھا جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم عمرے کا مختصر طریقہ بیان کریں گے کہ عمرے کے 3 ارکان ہیں۔ ارکان کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی عمل کا وہ حصہ جس کے بغیر وہ عمل کمپلیٹ اور مکمل نہ ہو، جس کا ادا کرنا لازمی ہو۔ عمرے کے 3 ارکان میں سے پہلا رکن یہ ہے احرام۔ احرام کے بغیر حج یا عمرہ نہیں ہوتا۔ دوسرا رکن یہ ہے طواف، اور تیسرا رکن یہ ہے سعی۔ عمرے کے 3 ارکان ہیں، احرام، طواف اور سعی۔ اور عمرے کے 2 واجبات ہیں، ایک واجب میقات سے احرام باندھنا اور دوسرا واجب حلق یا تقصیر۔ جب انسان میقات پر پہنچے تو اس کے لیے مستحب ہے، یا جو بائیر جانے والے ہیں وہ اپنے گھر سے ہی غسل وغیرہ کر لیں، ناخن وغیرہ تراش لیں احرام پہننے کے لباس پہننے سے پہلے، تو وہ میقات پہ جا کر نیت کریں۔ حج تمتع والے نیت کریں گے عمرے کی، اللہم لبیک عمرتن یا لبیک اللہم بعمرتن، یا اپنی زبان میں نیت، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ خواتین ہیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد احرام کا لباس پہننے کے بعد یہ نیت کریں۔ مردوں کا لباس ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ 2 انسلی چادریں ہوں گی اور ان کے لیے مستحب اور افضل ہے کہ وہ سفید ہوں۔ عورتیں اپنے عام نارمل لباس کے اندر احرام پہنے گی اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سادہ لباس ہو۔ جب احرام پہن لیا، نیت کر لی، تو پھر احرام کی تمام تر پابندیاں لاگو ہو جائیں گی جن کا ہم نے پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد تلبیہ شروع ہو جائے گا۔ مرد بھی اور عورتیں بھی تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
یہ تلبیہ جاری رہے گا۔ مرد بلند آواز سے کہیں گے، خواتین اس قدر آواز سے کہ غیر محرموں تک ان کی آواز نہ پہنچے، اگر وہ اکیلی ہوں تو وہ بھی اونچی آواز سے کہیں گی۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ کر یہ تلبیہ ختم ہوگا، وہاں تک یہ وقفے کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں گے۔ سفر کے اندر تلبیہ اس کو پڑھتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بیت اللہ شریف میں پہنچیں گے تو بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے وقت وہی دعا پڑھی جائے گی جو مساجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اگر کسی کو یہ پوری دعا نہیں آتی تو کم از کم اتنی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر اپنا دایاں پاؤں بیت اللہ شریف میں رکھیں، اور بیت اللہ شریف میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام طواف کرنا ہے۔ اگر کسی فرض نماز کا ٹائم ہوا ہے، جماعت کھڑی ہے، تو آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، پہلے فرض نماز ادا کریں، یا آپ کی پہلے کوئی فرض نماز رہتی ہے جس کا بھی ٹائم ہے تو آپ پہلے وہ ادا کریں۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر طواف سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کا تحیہ اور بیت اللہ شریف میں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو ہے وہ طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے کے لیے آپ حجر اسود کے پاس پہنچ جائیں۔ حجر اسود بیت اللہ شریف کا وہ کونا ہے جس کی اس وقت جو معروف علامات ہیں کہ اس کے اوپر شرطے کھڑے ہوتے ہیں، شرطہ ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، سپاہی، پولیس کا سپاہی، اس کے اندر ہجوم لگا ہوتا ہے اس کارنر پر، کیونکہ لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کی سہولت کے لیے اس کے سامنے جو برآمدہ ہے، یعنی یہ کونا بیت اللہ شریف کے قریب، بیت اللہ شریف کے دروازے کے قریب ہے، اور اس پہ پولیس کا سپاہی کھڑا ہوتا ہے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کے سامنے برآمدے کے اندر سبز لائٹ لگی ہوئی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تو بیت اللہ حجر اسود کے پاس پہنچ کر مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اجتباء کریں۔ اجتباء کا معنی یہ ہے کہ اوپر والی چادر جو پہنی ہوئی ہے احرام کی، اس چادر کو اپنے دائیں کندھے یعنی رائٹ کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دیں اور دایاں کندھا ننگا کر لیں۔ مرد ایک کام یہ کریں گے۔ دوسرا کام کریں گے کہ دل میں نیت کر کے طواف کی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بیت اللہ شریف کو بوسہ دیں گے۔ اگر بوسہ نہیں دے سکے رش کی وجہ سے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا دایاں ہاتھ حجر اسود کو لگا کر، یعنی پہلا کہ حجر اسود کو بوسہ دیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ اگر بوسہ نہیں دے سکے رش کی وجہ سے، اور اس کے اندر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ہدایت دی تھی، تو پھر اپنا دایاں ہاتھ کوشش کریں اگر حجر اسود کو لگ جائے تو وہ لگا کر اس کو چوم لیں۔ اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ میں چھڑی ہے، بعض لوگوں کے چلنے کے لیے چھڑی ہوتی ہے، وہ لگ جائے تو اس کو لگا کے چوم لیں۔ اگر نہیں لگ سکا ہاتھ بھی یا چھڑی بھی تو پھر دور سے اشارہ کر لیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے سامنے کھڑے ہو کر، پھر اس کو چومنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں سے طواف شروع ہو جائے گا، یہاں سے طواف شروع ہو جائے گا۔ اگر طواف شروع کرتے وقت یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو مستحب ہے، اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و اتباع لسنت نبیکا۔ اسی طرح بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے بعد جب بیت اللہ شریف نظر آئے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اور اس کے بعد حجر اسود کے پاس جا کر دل میں طواف کی نیت کریں، مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ممکن ہو
نہیں تو اپنا دایاں ہاتھ حجر اسود کو لگا کے چوم لیں، اگر نہیں ممکن تو دور سے اشارہ کر دیں، پھر اس کو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس کو چومنے کی ضرورت نہیں، پھر اپنی رائٹ سائڈ کی طرف چل پڑیں۔ یہ جو پہلے 3 چکر ہیں، یہ جو طواف عمرے کا کیا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے طواف قدوم۔ طواف قدوم، اس کے پہلے 3 چکروں میں مرد اجتباء بھی کریں گے اور رمل بھی کریں گے۔ رمل کا معنی یہ ہے کہ ہلکے ہلکے قدموں سے تیز تیز چلنا، یعنی ہلکا سا دوڑ کر اپنے کندھوں کو ہلا کر چلنا، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ رمل اور اجتباء مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ تو بیت اللہ کا طواف شروع ہو جائے گا، بیت اللہ آپ کی رائٹ جانب ہوگا، لیفٹ جانب ہوگا، آپ اپنی وہاں سے رائٹ سائڈ کو چل پڑیں، بیت اللہ شریف آپ کے لیفٹ پہ ہوگا، بائیں سائڈ پہ ہوگا، اور آپ طواف کریں گے۔ اور طواف کرتے وقت حتیم کے اندر میں سے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ اس کے باہر سے گزرنا چاہیے۔ ہر طواف، ہر شوط کی الگ الگ کوئی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ سکتے ہیں، اور اذکار کر سکتے ہیں۔ جو بھی حاجات اور ضروریات ہیں، دعا کی قبولیت کا یہ موقع ہے تو دعا کر سکتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ پہنچیں گے رکن یمانی کے پاس۔ رکن یمانی بیت اللہ شریف کا وہ کارنر ہے جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس طرح بیت اللہ شریف کا آپ طواف کر رہے ہیں، یہاں حجر اسود ہے، یہاں سے آپ نے طواف شروع کیا، چلتے چلتے آپ آئے، یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے، اور ادھر آ کر جو بیت اللہ جو حجر اسود سے پہلے جو کارنر آتا ہے یہ رکن یمانی ہے۔ تو یہاں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا مسنون ہے، یہ بھی لازمی پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی کو استلام کرنا یہ بھی باعث فضیلت ہے۔ استلام کا معنی کیا ہے کہ اس کو آپ ہاتھ لگا لیں اگر ممکن ہو تو، اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے رش کی وجہ سے تو پھر اس کو اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، آپ وہاں سے پھر گزر جائیں آگے۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر بوسہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہاتھ لگا کر چوم سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو دور سے اشارہ کر لیں، اور یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ پہلا شوط، پہلا چکر مکمل ہو گیا، پھر یہاں سے دوسرا چکر شروع ہوگا۔ اس طرح ہر چکر میں اسی طرح کرنا ہے۔ مردوں نے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا ہے، اور کندھا جو ہے اس کو آخر تک اس کو ننگا رہنے دیں، اور جب طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے بیت اللہ شریف میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں 2 رکعت طواف پڑھنے، تحیت الطواف۔ جب طواف کے یہ نفل پڑھنے ہیں تو اس وقت کندھا ڈھانپ لینا ہے، یہ نفل جو ہیں یہ کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، چاہے آپ طواف فجر کی نماز کے بعد کریں، عصر کی نماز کے بعد کریں، رات یا دن کے کسی حصے میں بھی کریں طواف، تو اس کے بعد یہ نفل کسی وقت بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے مسنون کہ یہ 2 رکعت نفل ہیں، تحیت الطواف۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، قل ھو اللہ احد۔ یہ 2 رکعت تحیت الطواف ادا کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی طرف گئے اور آپ نے زمزم پیا اور اپنے سر مبارک پر بھی ڈالا، اس لیے کہ زمزم روح زمین کا سب سے افضل پانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نیت کے ساتھ اس کو پیا جائے اللہ رب العزت وہ نیت پوری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صفا کی طرف گئے، صفا اور مروہ کی سعی کے لیے، یعنی طواف مکمل ہو گیا۔ خواتین کا بھی اسی طرح طواف کریں گی، ان کے طواف قدوم کے اندر بھی رمل اور اجتباء نہیں ہے، عام نارمل رفتار میں وہ چلیں گی، اور مرد جو ہیں پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے اور اجتباء وہ اس میں جاری رکھیں گے۔ تو طواف کرنے کے بعد
تحیت الطواف ادا کرنے کے بعد زمزم پئیں. اگر طلب ہے، اگر یہ ڈر ہے کہ بار بار وضو کے لیے جانا پڑے گا، تو پھر طواف کے لیے وضو شرط ہے. طواف کے لیے وضو شرط ہے. اگر دوران طواف وضو ٹوٹ گیا تو آپ جا کر وضو کر کے آئیں، جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے آ کر کنٹینیو کر لیں، وہیں سے آ کر کنٹینیو کریں گے. سائی جو ہے اس کی طرف جائیں گے تو صفا جو ہے، صفا پہاڑی، یہ بیت اللہ شریف کے دروازے، یہ حجر اسود کے بالکل سامنے والے کارنر کے بالکل سامنے ہے. اس طرف آپ چلے جائیں اور سائی کرنے کے لیے دل میں سائی کی نیت کریں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سائی کرنے کے لیے گئے تو آپ نے یہ آیت پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پہ چڑھے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شروع کیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. یہ پڑھتے ہوئے آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے. صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ شریف کا رخ کریں. بیت اللہ شریف جب نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں ایک مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے آپ کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی اپنے لیے حاجت اور ضرورت مانگنی ہے وہ مانگیں. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ یہی دعا پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. بعض روایات میں لا الہ الا اللہ وحدہ کے بعد لا شریک لہ کے بھی لفظ ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں. پھر تیسری مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور تیسری مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد آپ صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف روانہ ہوں. صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف روانہ ہوں. جب آپ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف جا رہے ہوں گے تو راستے میں 2 سبز لائٹیں آئیں گی. جہاں وہ سبز لائٹیں ہیں وہاں سے مردوں کے لیے یہاں بھی رمل کرنا سنت ہے. خواتین نارمل رفتار میں گزریں گی، مرد ہلکا سا تیز دوڑ کے گزریں گے. پہلے سبز لائٹ سے لے کر دوسری سبز لائٹ تک مرد ہلکا سا دوڑ کے گزریں گے اور خواتین اپنی نارمل رفتار میں. اور اس دوران بھی آپ ذکر اذکار کریں، جو بھی دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اور آپ چلتے چلتے مروہ پہاڑی پہ چڑھیں گے. مروہ پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے بھی وہی کچھ پڑھیں گے جو صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے پڑھا تھا. اور جب مروہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اسی طرح عمل کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے. پھر دوسری دفعہ یہ دعا دہرائیں، پھر دعا کریں. پھر تیسری مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوں صفا کی طرف. تو جو آپ نے صفا سے لے کر مروہ تک آپ نے سفر کیا، یہ ایک شوط کہلائے گا، یہ ایک چکر کہلائے گا صفا سے لے کر مروہ تک. پھر مروہ سے صفا تک دوسرا شوط. جب آپ صفا پہ چڑھیں گے تو وہی دعا پڑھیں گے جو پہلی مرتبہ پڑھی تھی. پھر وہاں سے مروہ کی طرف، یعنی یہ دوسرا چکر مروہ سے صفا کی تک، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا چکر، اور پھر مروہ سے صفا تک چوتھا چکر، پھر صفا سے مروہ تک پانچواں، پھر مروہ سے صفا تک چھٹا، پھر صفا سے مروہ تک ساتواں. یہ 7واں شوط آپ کا پورا ہوگا مروہ پہ جا کر، مروہ پہاڑی پہ جا کر. ہر مرتبہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اسی طرح دعا پڑھنی ہے جس طرح پہلی مرتبہ پڑھی تھی. چند دعائیں ہیں، ہر عمرہ کرنے والے کو یہ حفظ کر لینی چاہیے.
کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیت اللہ شریف کو جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر رکن یمانی اور حجر اسود کے دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر صفا کی دعا، وہی دعا مروہ پہ، یہ پڑھنے کے بعد جب 7واں شوط 7واں چکر مروہ پہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے ساتھ سائی مکمل ہو گئی۔ اب عمرہ کرنے والوں کا ایک واجب باقی رہ گیا ہے اور وہ ہے حلق یا تقصیر کرنا، پورے سر کو منڈوانا اسرے کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں ٹنڈ کروانا، سر کو منڈوانا۔ منڈوانے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی ہے، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم فرما۔ صحابی ساتھ کہتے رہے والمقصرین، جو بال چھوٹے کروانے والے ہیں، تو آپ نے 4تھی مرتبہ فرمایا والمقصرین۔ تو گویا کہ حلق کروانا افضل ہے اور بال چھوٹے کروانا کینچی کے ساتھ یہ بھی جائز ہے، لیکن پورے سر کے بال یا منڈوائے جائیں یا چھوٹے کروائے جائیں، یہ کہیں تھوڑے سے ادھر سے کاٹ لیے تھوڑے سے ادھر سے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ پورے سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا چاہیے۔ جب آپ نے حجامت کروا لی، حلق یا تقصیر کروا لی، یہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین کیا کریں گی؟ خواتین اپنے سر کے بالوں کو آخر میں جمع کر کے اس میں سے 1 پورے کے برابر، انگلیوں کے پورے کے برابر، یعنی 1 انچ کے برابر وہ بال کاٹ لیں گی۔ اب حلق اور تقصیر کے بعد عمرہ ادا ہو گیا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب اپنے نارمل لباس پہن لیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہیں، وہاں نمازیں ادا کریں اور وہاں ٹھہرے رہیں، حتیٰ کہ 8 ذو الحج کو، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم الترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن آگے لمبا سفر شروع ہونے والا تھا۔ صحابہ کرام اس وقت پانی کا اس قدر انتظام نہیں تھا، تو اپنے پانی کے مشکیزر اور برتن بھر لیتے تھے اگلے دنوں کے استعمال کے لیے۔ اس لیے روہ یوروی کا معنی ہوتا ہے پانی بھرنا، سیراب کرنا، جس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ یوم ترویہ کو حجاج کرام جہاں جہاں بھی ٹھہرے ہوں گے مکہ میں، اپنے رہائش گاہ سے ہی مستحب یہ ہے کہ غسل کر لیں، اور اگر ناخن وغیرہ تراشنے کی ضرورت ہے تو وہ تراش لیں۔ جو پہلی مرتبہ احرام باندھنے وقت کیا تھا وہی عمل کریں۔ تو احرام پہن کر جب مرد اور عورتیں، مردوں کی طرح احرام سادہ چادروں میں، 2 انسلی چادروں میں، اور خواتین اپنے عام لباس کے اندر احرام باندھ کر وہاں سے نیت کریں حج کے لیے۔ حج کے لیے نیت کرتے ہوئے اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن، مرد بھی اور خواتین بھی۔ اگر کسی کی طرف سے آپ نے حج کرنا ہے یا پہلے عمرے کے وقت کسی کی طرف سے عمرہ کرنا تھا تو پھر اس کا بھی ساتھ نام لیا جائے، اللہم لبیک عمرتن ان فلان۔ یہاں اللہم لبیک حجن ان فلان، اے اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں فلاں کی طرف سے عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اگر اس دوران جب عمرے کے لیے احرام باندھا تھا یا آج حج کے لیے احرام باندھا ہے، ساتھ شرط کر لیں تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہمیں۔ شرط کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی رکاوٹ ہو گئی، کسی وجہ سے حج کے مناسک ادا نہیں کر سکے پورے، یا عمرے کے ارکان پورے نہیں کر سکے، تو پھر دم واجب نہیں ہوگا۔ وہ شرط کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے صحابیہ کو کہا تھا حجی واشترطی، جن کو خدشہ تھا کہ میں شاید حج مکمل نہ ہو سکے، تو شرط کر لیجئے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اے اللہ اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی تو میں اسی جگہ پہ احرام کھول دوں گا یا احرام کھول دوں گی جہاں مجھے رکاوٹ پیدا ہوگی۔ تو اگر یہ نیت کر لی جائے تو پھر احرام کسی مجبوری کی وجہ سے کھولنا بھی پڑ جائے تو دم واجب نہیں ہوگا۔ عمرے کے حج کے لیے 8 تاریخ کو احرام کا لباس پہن کر نیت کر کے حجاج کرام منا میں جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کو ظہر کی نماز منا میں جا کر ادا کی تھی۔ تمام حجاج کرام، خواہ وہ مکہ میں کے رہنے والے ہیں یا باہر سے آئے ہیں، سارے کے سارے منا کے اندر تمام نمازیں اپنے وقت پر ادا کریں گے اور قصر کر کے ادا کریں گے۔ اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ ظہر کی نماز 2 رکعت،
عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، مغرب کی پوری 3 رکعت اور فجر کی نماز پوری، فجر کی سنتیں بھی ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح یہ نمازیں ادا کریں گے تو آپ نے 8 تاریخ کو احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا شروع کر دیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہتے ہوئے منا کی طرف جائیں گے۔ یہ تلبیہ جاری رہے گا منا میں بھی، میدان عرفات میں بھی، واپسی پہ مزدلفہ میں بھی، حتیٰ کہ 10 تاریخ کو جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے تو وہاں تلبیہ ختم ہوگا۔ اس وقت تک یہ تلبیہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 8 تاریخ، آگے 9 تاریخ آ گئی۔ 9 تاریخ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی خصوصی طور پر نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور جتنے لوگوں کو اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کسی اور دن میں نہیں۔ اسی دن کو حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الحج عرفۃ، حج میدان عرفات میں وقوف کا نام ہے۔ تو 9 ذی الحج کا دن جب شروع ہوگا تو حجاج کرام فجر کی نماز منا میں ادا کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار اور تلبیہ میں مشغول رہیں گے حتیٰ کہ طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہوں گے، منا سے میدان عرفات کی طرف۔ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے رش کی وجہ سے، قافلے والوں کے انتظام کی وجہ سے، اگر اس سے وہ پہلے بھی لے جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی کے اختیار میں ہو تو سنت طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھ کے وہاں ذکر اذکار میں مشغول رہے، طلوع آفتاب کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے میدان عرفات کی طرف گئے۔ میدان عرفات میں آپ نے ظہر سے پہلے وادی عرنا میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا اور آپ نے قیام کیا۔ مسجد نمرہ جو ہے، مسجد نمرہ جو میدان عرفات میں ہے، اس کا پہلا حصہ جو ہے محراب والا، یہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ یہ وادی عرنا اور وادی نمرہ ہے۔ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زوال سورج ڈھل گیا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حج، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے حکم دیا، اذان کہی گئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی تو امام حکم دے گا اذان کہی جائے گی اور اس کے بعد اقامت ہوگی۔ پہلے زور کی نماز 2 رکعت قصر کر کے آپ نے جماعت کروائی، پھر اسی وقت حکم دیا، اقامت کہی گئی، پھر آپ نے عصر کی نماز بھی اسی وقت پڑھائی جمع تقدیم کے ساتھ۔ تو وہاں سنت طریقہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہی مرتبہ حج ادا کیا، سب لوگوں نے آپ کے ساتھ وہاں نماز جمع اور قصر کر کے ادا کی۔ اس کے بعد میدان عرفات کے اندر داخل ہو جائیں۔ مسجد کے درمیان میں بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے میدان عرفات کی حدود شروع ہوتی ہے، اور میدان عرفات پورا وہاں علامات، وہ جو پلر ہیں یلو کلر کے، وہ سارے کے سارے ان پہ نشان دیا گیا ہے کہ یہ میدان عرفات کی حدود میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے پاس وقوف کیا۔ میدان عرفات کا وقوف جو ہے یہ غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس میں حاجی کو یہ تاکید کرنی چاہیے کہ وہ میدان عرفات کے حدود کے اندر ہو، میدان عرفات کی حدود کے اندر ہو۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اور وہ جبل رحمت کے نیچے جو پتھر ہیں ان پہ کھڑی تھی، اور قبلہ کی طرف آپ نے رخ کیا ہوا تھا۔ جبل رحمت آپ کے اور قبلہ کے درمیان تھا، تو آپ وہاں دعا کرتے رہے، ذکر اذکار میں مشغول رہے، اور آپ نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون قبلی، سب سے بہتر وہ دعا ہے جو میں نے بھی کی اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اور دیگر دعائیں جو بھی حاجات ہیں اپنی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو میدان عرفات میں وقوف کریں۔ اس وقت تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، نیند بھی بہت آتی ہے، لیکن برداشت کریں اور اس وقت کو سونے میں ضائع نہ کریں، کھانے کی تلاش میں ضائع نہ کریں کہ بار بار وضو کے لیے جانا پڑے اور سارا وقت، بلکہ یہ وقت دعا کے لیے، یہ بڑا عظیم دن ہے اور بڑا اہم دن ہے، یہ دعا کے اندر یہ وقت صرف کریں۔
اور یہ وقوف جو ہوگا یہ، اور جبل رحمت پہ چڑھنا لازمی نہیں ہے اور نہ ہی مسنون ہے. نبی علیہ السلام جبل رحمت کے اوپر نہیں گئے. آپ نے فرمایا وقفت ہاہنا وعرفۃ کلھا موقف، میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور میدان عرفات پورے کا پورا موقف ہے. جہاں بھی آپ میدان عرفات میں وقوف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا حج صحیح ہوگا. غروب آفتاب تک دعا میں، ذکر میں، تلبیہ پڑھنے میں مشغول رہیں گے، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر حجاج کرام وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. اگرچہ نماز مغرب کا وقت ہوگا لیکن نبی علیہ السلام نے وہاں نماز مغرب ادا نہیں کی. وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے میدان مزدلفہ کی طرف جائیں گے. مزدلفہ میں جب بھی پہنچیں گے اس وقت مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھیں گے. نبی علیہ السلام نے وہاں پہنچے، حکم دیا، اذان کہی گئی تو آپ نے اقامت کے لیے حکم دیا. تو پہلے نماز مغرب کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز مغرب ادا کی. پھر نماز عشاء کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے جمع تاخیر کے ساتھ نماز عشاء 2 رکعت قصر کر کے ادا کی. اور پھر آپ نے رات مزدلفہ میں بسر کی. مزدلفہ کے اندر یہ رات بسر کرنا واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ہے. جس طرح کہ عمرے کے ارکان میں نے آپ کو بتایا تھے کہ عمرے کے ارکان 3 ہیں اور حج کے ارکان 4 ہیں. ان میں 3 ارکان تو وہی جو عمرے والے ہیں اور چوتھا رکن ہے وقوف عرفہ. اور حج کے واجبات 7 ہیں. حج کے واجبات 7 ہیں. تو ان میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار لوگوں کو، عمر رسیدہ لوگوں کو آپ نے اجازت دے دی کہ وہ آدھی رات کے بعد وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ رش سے پہلے وہ وہاں پہنچ جائیں اور وہاں جا کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں. آپ نے یہ رات گزاری. اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مشعر حرام کے پاس ذکر اذکار اور تلبیہ میں مشغول رہے حتیٰ کہ جب تھوڑا سا اجالا ہوا اور طلوع آفتاب سے پہلے تھوڑی دیر آپ وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہوئے. یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ 10 تاریخ ہے. 9 کا دن گزر گیا، میدان عرفات کا وقوف کیا اور وقوف جو ہے یہ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہوگا. اگر کسی وجہ سے کوئی لیٹ ہو گیا تو رات کو بھی وہاں پہنچ گیا فجر سے پہلے میدان عرفات میں تو اس کا حج بھی صحیح ہوگا. تو مزدلفہ سے جب مینا کی طرف روانہ ہوں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے تو اگلے دن کرنے کے 4 کام ہیں. یہ 10 تاریخ ہے جس کو ہم یوم العید کہتے ہیں. لیکن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر روزہ نہیں رکھیں گے. جس طرح باقی لوگوں کے لیے جو حج کے لیے نہیں گئے، یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن حجاج کرام کے لیے یہ روزہ رکھنا سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے سب کے سامنے اسی لیے پانی کا پیالہ منگوا کر نوش فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے. اسی طرح یہاں مزدلفہ سے جب روانہ ہوں گے تو اگلا دن عید کا ہوگا تو حجاج کرام کے لیے عید پڑھنا بھی لازمی نہیں ہے. حجاج کرام عید نماز بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ سفر میں ہیں. تو وہاں مینا میں پہنچ کر حجاج کرام 4 کام کریں گے. اس دن یوم النحر کو 10 تاریخ کو حجاج کرام نے 4 کام کرنے ہیں. ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر جمرہ عقبہ. جمرہ عقبہ وہ جمرہ ہے جو بیت اللہ شریف کے پاس ہے. یعنی جب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف جا رہے ہیں تو پہلے آئے گا جمرہ اولا جس کو جمرہ صغرا کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دینا ہے. یہ مسجد خیف کے پاس ہے. پھر آئے گا جمرہ وسطیٰ، درمیان والا جمرہ، درمیانی شیطان، اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. آخری جمرہ جو جمرہ عقبہ ہے اس کو جا کر حجاج کرام نے کنکریاں مارنی ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے. یہ کنکریاں کہیں سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. 7 کنکریاں مارنی ہیں. یہ 7 کنکریاں آپ کہیں سے بھی راستے سے اٹھا سکتے ہیں. اور کنکری جو ہے اس کا سائز یہ ہونا چاہیے کہ بڑا جو قابلی چنا ہے اس کے برابر ہو. بہت بڑا پتھر بھی نہ ہو اور بہت چھوٹا بھی نہ ہو. اور کنکریوں کو دھونا بھی مسنون نہیں ہے. کنکریاں اگر آپ جائیں گے اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے، جس وقت آپ پہنچیں گے، جو پہلے گئے ہیں وہ جس وقت پہنچے کنکریاں ماریں گے اور باقی لوگ جو طلوع آفتاب کے بعد کنکریاں ماریں گے. اگر پہلے پہنچ گئے جو صحت مند تندرست لوگ ہیں تو وہ انتظار کریں گے، طلوع آفتاب کے بعد پہلا کام کریں گے، جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے.
اور ہر کنکری جو ہے الگ الگ، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے وقت مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان کا منہ جب جمرہ کی طرف ہو کنکریاں مارنے والے کا، تو بیت اللہ شریف لیفٹ کی سائڈ پہ آئے گا اور مینا رائٹ سائڈ پہ آئے گا، تو اس طرح جمرہ کی طرف رخ کر کے وہ کنکری اس پلر کو لگنی چاہیے یا اس حوض کے اندر گرنی چاہیے۔ ہر کنکری الگ الگ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کوئی ضعیف ہے، کنکریاں نہیں مار سکتا رش کی وجہ سے، بچے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی نیابتاً کنکریاں مار سکتا ہے، پہلے نیت کر کے اپنی کنکریاں مار لے، پھر اس کے ساتھ ہی ان کی طرف سے کنکریاں مار لیں۔ تو پہلا کام ہے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا کام ہے قربانی کرنا، دوسرا کام ہے اس دن قربانی کرنا۔ حج تمتع والوں کے لیے اور قران والوں کے لیے قربانی کرنا لازمی ہے، اور اگر کسی وجہ سے حج تمتع والا قربانی نہیں کر سکا، اس کے پاس قربانی خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا حج کے ایام میں، اور 7 روزے جو ہے وسبعۃ اذا رجعتم اپنے ملک میں آ کے رکھ سکے تو وہ قربانی کی جگہ وہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ دوسرا کام قربانی کرنا۔ قربانی آپ نے پیسے جمع کروا دیے ہیں شرکے کو، قافلے والوں کو، وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں نیابتاً تو ٹھیک ہے، خود جا کر کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ تیسرا کام جو ہے اس دن بیت اللہ شریف پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، اس کے بعد حلق یا تقصیر کروانا، سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، اور عورتیں اسی طرح اپنے سر کے بال آخر سے 1 پورے کے برابر کاٹ لیں گی۔ تو یہ حجاج کرام ایک دوسرے کے بھی حلق اور تقصیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا کام جو ہے اس دن وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا جا کر، جسے طواف زیارہ کہتے ہیں یا طواف افاضہ کہتے ہیں، یہ طواف کرنا۔ اس طواف کے ساتھ حج تمتع کرنے والوں کے لیے سعی کرنا بھی لازمی ہے۔ حج تمتع کرنے والے طواف کریں گے جا کر، اور حلق کروانے کے بعد، تقصیر کروانے کے بعد اگر آپ غسل کر کے اپنا احرام اتار دیں اور کپڑے چینج کر لیں تو عام لباس کے اندر بھی یہ طواف اور سعی کی جا سکتی ہے۔ عام لباس کے اندر بھی یہ طواف اور سعی کی جا سکتی ہے۔ تو عام لباس پہن کر، یا اگر عام لباس پہننے کے لیے موقع نہیں ہے جانے کا، تو اسی طرح آپ تو جا کر طواف کریں۔ طواف زیارہ یہ حج کا رکن ہے، یہ حج کا رکن ہے، اور اس کے بعد سعی کریں۔ اگر کسی وجہ سے یہ طواف اس دن نہیں ہو سکا تو اگلے دن بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن بھی ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، تھک گیا ہے یا کمزور ہے، نہیں کر سکا، تو وہ اس کو طواف وداع کے ساتھ بھی جمع کر لے تو تب بھی ہو سکتا ہے، طواف وداع بھی ہو جائے گا اور طواف زیارہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن طواف زیارہ جو ہے جب تک نہیں ہوگا، یہ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر سے احرام کی پابندیوں سے انسان آزاد ہو گیا، یہ لیکن اس کو کہتے ہیں تحلل الاول۔ اب سب کچھ اس کے لیے جائز ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہیں، لیکن اپنے گھر والوں بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا حتیٰ کہ طواف افاضہ کر لے۔ طواف افاضہ کر لے گا تو پھر وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی، پھر وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اس دن یہ ترتیب ہے کہ پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق یا تقصیر کروانا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، طواف افاضہ یا طواف زیارہ، اور سعی کرنا۔ اگر کسی وجہ سے اس دن یہ کام آگے پیچھے ہو جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے پہلے کنکریاں ماری، پھر حجامت بنوا لی، قربانی بعد میں ہوئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی نے پہلے کنکریاں ماری، جا کر طواف کر لیا اور بعد میں آ کر قربانی کر لی، پھر بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دن جس نے بھی تقدیم و تاخیر کے بارے میں آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، جو کام کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے، جو رہ گیا ہے وہ کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 10 تاریخ گزر گئی۔ 10 تاریخ کے بعد طواف زیارہ کرنے کے بعد، طواف افاضہ کرنے کے بعد، یہ جو رات آئے گی اس کے بعد، یہ رات مینا کے اندر گزارنا واجب ہے، یہ رات مینا کے اندر جا کر گزارنا واجب ہے۔ پھر اگر کھانا کھانے کے لیے کسی اور ضرورت کے لیے بیت اللہ شریف میں آنا پڑے یا آپ کے سکن میں جانا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رات مینا کے اندر گزارنا یہ واجب ہے۔ اگلا دن 11 تاریخ کو حجاج کرام کے لیے ایک کام ہے جو انہوں نے کرنا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا جمرہ جو ہے مسجد خیف کے پاس جمرہ صغرا، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے جمرہ کی طرف رخ کر کے۔ بیت اللہ شریف آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، مینا دائیں سائڈ پہ ہوگا۔ ہر کنکری اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے اگر کسی کی طرف سے مارنی ہے کنکریاں تو پہلے اپنی پوری کر کے پھر اسی جمرے کو دوسرے کی طرف سے بھی آپ مار کے، پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو یہ دعا کرنا مسنون ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیں، دوسرے جمرہ کو، جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں ماریں، 7 کنکریاں اس کو مارنے کے بعد پھر آگے بڑھیں اور لیفٹ سائڈ پہ ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے وہاں دعا کریں، جو بھی دعا اپنے لیے آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ پھر آخری جمرہ کو کنکریاں ماریں، جمرہ عقبہ کو، اور اس کے بعد پھر ٹھہرنا نہیں، پھر آپ واپس آ جائیں۔ تو یہ رات بھی، اگلی رات جو آ رہی ہے، یہ بھی مینا کے اندر گزارنا واجب ہے، یہ رات بھی مینا کے اندر گزارنا واجب ہے۔ 12 تاریخ آ گئی، 12 تاریخ کو پھر اسی طرح زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، تینوں جمرات کو، پہلے جمرہ اولا کو، چھوٹے شیطان کو، جمرہ وسطیٰ کو، جمرہ کبریٰ کو، ان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ واپس آ جائیں۔ جو لوگ 12 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے اجازت ہے، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے مینا کے اندر اپنی رہائش چھوڑ دیں۔ اگر ان کو وہاں سورج غروب ہو گیا، اپنی رہائش میں وہاں سے وہ شروع نہیں کیا، سفر شروع کر دیا لیکن ٹریفک میں پھنس گیا، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ وہاں سے اٹھے ہی نہیں اپنی رہائش سے تو پھر ان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ رات بھی وہاں گزاریں اور اگلے دن 13 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوں۔ اگر 12 کی کنکریاں مارنے کے بعد آنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے مینا سے اپنی رہائش چھوڑ دیں۔ یہ کنکریاں جو ہیں جنہوں نے 3 دن کنکریاں مارنی ہیں، یعنی پہلے دن 10 تاریخ کو، پھر 11 کو اور پھر 12 کو، تو ان کی کنکریوں کی تعداد کتنی ہوگی بھلا؟ 21 اور 7 49 اور اگر 13 کی بھی ماریں گے تو کتنی ہوگی؟ اس کے اندر 21 اور جمع کر لیں تو 70، یعنی ٹوٹل کنکریاں۔ اور یہ کنکریاں مینا سے آتے ہوئے، مزدلفہ سے آتے ہوئے مینا کی طرف وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، یا جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں سے بھی، وہ کنکریاں نہیں ہونی چاہیے جو پہلے مار دی گئی ہیں۔ تو جب یہ کنکریاں مار لیں اس کے بعد یہ جو حج کے واجبات ہیں ان میں سے ایک واجب باقی رہ گیا ہے، باقی حج کے مناسک مکمل ہو چکے، اور وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع اس وقت کریں گے جب آپ نے مکہ معظمہ سے روانہ ہونا ہے، اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو روانہ ہونا ہے، یا مدینہ طیبہ کی طرف جانا ہے، تو اس وقت طواف وداع کریں گے۔ اور یہ طواف وداع، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس کا طواف زیارہ بھی رہتا ہے وہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ لیکن وہ خواتین جن کو حج کے باقی مناسک ادا کرنے کے بعد ایام شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو طواف وداع معاف کر دیا گیا ہے، وہ بغیر طواف وداع کیے ہوئے واپس آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں حجاج کرام اگر پہلے نہیں گئے تو وہاں اگر جانا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں نماز ادا کریں، آپ پر درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اپنے وطنوں کی طرف روانہ ہوں۔ تو یہ حج کا ایک مختصر طریقہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے تو حجاج کرام اس کو فالو کریں، اس کو سنیں کہ بار بار کہ حج کے اگر رکن میں سے کوئی رہ گیا تو حج نہیں ہوگا، اگر واجبات میں سے کوئی رہ گیا عمدن کوتاہی کی وجہ سے تو پھر اس پر دم دینا ہوگا، اور دم وہیں فقراء حرم کے لیے ہوگا۔ تو حج کے واجبات میں نے عرض کیا تھا کہ 7 ہیں۔ پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا، دوسرا واجب جو ہے حلق یا تقصیر، تیسرا غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، چوتھا، پانچواں یوم النحر کو رمی کرنا، چھٹا مینا میں 3 راتیں ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، اور 7واں طواف وداع۔ یہ حج کے واجبات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے وہ بہن بھائی
جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت بخشے اور ان کو بھی سنت کے مطابق اپنی رضا کے لیے حج ادا کرنے کی توفیق بخشے اور ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بخیر و عافیت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنے اپنے گھروں میں واپس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اپنے حجاج کرام بہن بھائیوں اور عزیزوں سے گزارش کروں گا کہ وہاں وقت ضائع نہ کریں، لڑائی جھگڑا ان چیزوں سے گریز کریں، صبر کا مظاہرہ کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، اور دعائیں کریں اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کو اللہ رب العزت ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے خوش نصیب بہن بھائیوں اور عزیزوں کو اس سال حج کرنے کی سعادت نصیب کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرمائے اور زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ ایسے مواقع نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ظاہر آج ٹائم کافی ہو گیا ہے، آپ کے کچھ سوالات بھی ہوں گے تو ان کو ہم اگلے درس تک رکھتے ہیں، اگلے درس میں حج یا عمرے سے متعلق جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات انشاءاللہ دیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔